عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت 5 وقت کی نماز، میری ماؤں بہنوں کے لیے بڑا آسان نسخہ ہے جنت میں جانے کا، آئی ہو سنو یہ نسخہ بھی لے کے جاؤ، لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں فیل ہو جاتی ہیں، وہ بہرحال وہ میں بتاتا ہوں وہی۔ المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، ماشاءاللہ نماز پڑھتی، شوہر پڑھے نہ پڑھے خراٹے لے کے سوتا رہے لیکن یہ پڑھتی۔ اور کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ، اللہ ایسی بیوی سے ہمیں محفوظ رکھے، بولو آمین۔ اور عورتیں کہیں کہ اللہ ایسے شوہر سے محفوظ رکھے جو خراٹے لے کے سوتے، وہ کہیں آمین، ہے کہ نہیں؟ دونوں کو صالح اور نیک ہونا چاہیے، دونوں پہیے مضبوط ہوں گے تو گاڑی چلے گی، ایک پنچر ہو ایک صحیح ہو تو مشکل ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ تو عورتوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور 1 مہینے کا روزہ رکھ لے، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لے، صام الشہر رہا 1 مہینے کا روزہ رکھ لے، اسی طرح سے اپنے عفت اور اپنے عزت کی حفاظت کر لے، وتعتبع لها، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، عورت اگر یہ 4 چیزیں کر لے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے گا اور کہے گا میری بندی جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے چلی جائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا آسان ہے، ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی بہت ہیں بہرحال، لیکن یہاں ماشاءاللہ نماز پڑھ لیں گی، روزہ رکھ لیں گی، اور الحمدللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لیتی ہیں، لیکن ایک چیز میں جا کے خلل واقع ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ شوہر کما کما کے کھلا کے پلا کے ہر تمنا آرزو پوری کرا کے کہیں ذرا جھگڑا لڑائی کا تھوڑا سا موسم آیا کہ سارے کیے دھرے پہ پانی پھیر دیتی ہے، کہتی تمہارے ساتھ تو زندگی جل گئی میری، کہاں سے تم میرے گلے لگ گئے یا میں تمہارے گلے پڑ گیا۔ کفران نعمت اور کفران شوہر کی نافرمانی وہاں کر لیتی ہے، وہاں وہ پورا سارا معاملہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں اپنے شوہروں کے بارے میں ڈرتی رہو۔ ایک صحابیہ تھی گزری، سنو کون ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں فلاں ہوں۔ کہا تمہارے شوہر ہیں؟ کہا ہاں، پھر اللہ سے ڈرو اپنے شوہر کے بارے میں، اس لیے کہ وہی تمہارے لیے جنت ہے، وہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت مرے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اے میری ماؤں بہنوں، یہ نسخے ہیں، تو یہ جنت کے 8 دروازے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، رمضان کا مہینہ جب داخل ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وفی روایت ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ سمجھو کہ ہم دروازے کھلے ہوئے ہیں جنت کے اور جہنم کے دروازے بند ہیں، تو اس طرح سے جنت کے دروازے 8 ہیں، اور جنت کے دروازوں جو دروازے ہیں ان کی چوڑائی اور اس کی لمبائی کا عالم کیا ہے، ذرا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا ہے اور وہ بتلاتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہی انما بین المصراعین من مصارع الجنت کما بین مکہ و حمیرہ و کما بین مکہ و بصرہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے 2 کواڑوں کا درمیانی فاصلہ، 2 دروازوں کا جو دروازہ ہوتا ہے اس کا جو درمیانی فاصلہ ہے اتنا ہے جتنا کہ مکہ اور حمیر شہر کے درمیان یا مکہ اور بصرہ شہر کے درمیان کا فاصلہ، مکہ مکرمہ اور بصرہ کوفہ بصرہ، اتنا بڑا دروازوں کا فاصلہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت قیامت کے دن یہاں ازدحام ہوگا، اتنا کشادہ ہونے کے باوجود بھی۔ اور جنت کی کشادگی اور وسعت کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اپنے مومن بندوں کو جنت کی طرف لپکنے کی اللہ یوں تلقین فرماتا ہے، اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماء وجنۃ ارضها كعرض السماء والارض، سورہ الحدید آیت نمبر 21۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف سرپٹ دوڑ پڑو، لپکو، دوڑ پڑو رب کی بخشش اور جنت کی طرف، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین میں کے برابر جیسی ہے، آسمان اور زمین میں جتنی کشادگی چوڑائی ہے جنت اتنی کشادہ اور کتنی چوڑی ہے۔
اللہ اکبر. اور جنت کے درجات کے بارے میں بھی، جنت کے اندر کئی درجات ہوں گے، کئی کیٹیگریاں ہوں گی، اچھے، کم درجے، بڑے درجے، نیچے درجے والے لوگ ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فی الجنت 100 درجۃ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض. اللہ اکبر. اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیلہ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک جنت میں 100 درجے ہیں. جنت میں کتنے درجے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں. اور جنت میں درجے کتنے ہیں؟ 100 درجے ہیں. ہر 2 درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جس قدر آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے. کتنا فاصلہ ہو، کتنی بڑی جنت ہے. اللہ اکبر. اللہ نے ان درجوں کو اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا. جو جس انداز سے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرے، مال سے، قلم سے، جان سے، کوشش سے، جدوجہد سے، وہ تمام کے تمام اس کے اندر شامل ہیں. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ وَسْطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفْجُرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ. کہ اے میری امت کے لوگوں، جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اللہ سے مانگو تو کون سی جنت مانگو؟ جنت الفردوس. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ہمارے ماں باپ، اعزاء، قارب، سب کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کے وسط میں. اور اس حدیث سے ان صوفی بدباطنوں کی بھی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں جنت نہیں مانگنی چاہیے. جنت ان کی بھی تردید. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت مانگو، جنت مانگو. تو جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کے وسط میں ہے، بیچ میں ہے، اور جنت سے اوپر ہے، اور فردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. اللہ کا عرش ہے فردوس کے اوپر، اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹ کے نکل رہی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی. اور وہاں کا کلائمیٹ کیا ہوگا جنت کا؟ اللہ اللہ. یہ کلائمیٹ جہاں ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے گرمیاں لگ رہی ہیں، ہاں، کشمیر کا کلائمیٹ، کہاں کا کلائمیٹ آپ کو چاہیے؟ یورپ، امریکہ کا؟ استغفر اللہ. سنو، جنت کے موسم کے تذکرے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زمین کے بارے میں بھی اپنی امت کو بتلایا ہے، اور اسی لیے بتلایا ہے تاکہ ہم یہ ذلیل دنیا، جس کا معنی ہی ذلیل ہے، دنیا کا معنی ہی دنیا ذلیل ہے. دنیا کا معنی ہی کیا ہے؟ یہ دنیا یہ ذلیل، اس کا معنی ہی ذلیل ہے. اس دنیا کے اندر رہ کر کے ہم اس جنت کو نہ بھول جائیں جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. یہ تو عارضی زندگی ہے. ہم تو ایک مسافر ہیں باپ کی وراثت کے لیے. یہاں آئے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو راضی کریں اور اپنے باپ کی وراثت لیں. جو باپ کے لائق ہوگا، تابعدار ہوگا، وہ وارث ہوگا، اور جو اس کا تابعدار نہیں ہوگا باپ کا، وہ جہنم میں جائے گا.